जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। दूसरे सेगमेंट का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस अजला में हंगामी पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। ये खुसूसी पोलियो मुहिम जो है 19 जून से लेकर 23 जून तक जारी रहेगी। आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के लाजमी पिलवाएं, क्योंकि नाजरीन फैसला आप लोगों ने आज करना है। अगर कल आपके बच्चे को चलना है, आपका बच्चा आपसे सवाल करेगा कि मैं तो छोटा था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने मुझे जो है वो 2 कतरे क्यों नहीं पिलाए। ये 2 कतरे, ये 2 बूंद जो है वो जिंदगी है। और ये जो लोग अजीबो गरीब बातें करते हैं पोलियो के हवाले से कि ऐसा हो जाएगा, आपका बच्चा जो है वो बड़ा होकर बाप नहीं बन सकता, या आपकी बेटी जो है वो बड़ी होकर माँ नहीं बन सकती, या उसके अलावा भी अजीबो गरीब बातें करते हैं। जो पोलियो वर्कर्स आते हैं उनके साथ अजीबो गरीब सलूक करते हैं, उनके साथ खुश इखलाकी से पेश नहीं आते। हालांकि आप ये सोचें कि वो आपके बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। इतनी तपती हुई गर्मी में जब हम लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते, वो लोग हमारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो जरा इस बारे में सोचिएगा। और आप लोगों से ये इल्तिजा है, इल्तमास है कि प्लीज खुदारा अपने बच्चों को ये 5 रोजा पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये लाजमी पिलवाइए। और आप लोगों को इस्लाह के लिए जो पूरा सेगमेंट हम लोगों ने जो है आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, आप लोग देखते रहिए। कोई भी आपके शकों को शुबात है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है और जो हमारी मौजूद हस्ती यहाँ पे मौजूद है वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके शकों को शुबात को हम लोग खत्म कर दें। और इंशाल्लाह आप लोग भी आमादा हो जाएं, जो लोग आज तक आमादा नहीं थे पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के हवाले से। आप लोगों को पता है सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही वाहिद 2 ममालिक रह गए हैं जिनमें पोलियो वायरस अभी तक पाया जाता है। और ये एक बहुत हैरान कुन बात है, बहुत अहम मसला है, और हुकूमत की जानिब से हमेशा ये चीज़ की जाती है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। तो आपकी एक हस्ती से मुलाकात करवाएंगे, एक ऐसी मौजूद हस्ती जिनसे मेरी बहुत मतलब एक पहली मरतबा मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा उनसे मिलकर कि मैं बहुत टाइम से उनसे मुलाकात कर रही हूँ या मैं उनसे मिलती रहती हूँ। कुछ होते हैं ना आपके बड़े जो आपको शफकत से पेश आते हैं, आपके साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। एक ऐसी ही मौजूद हस्ती से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हाजी हनीफ तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बानी अल मुस्तफा वेलफेयर से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। आपको मुस्कुराती सुबह में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। हाजी साहब, आपसे मुलाकात की बहुत पहले से भी कोशिशें जारी और सारी थी हमारी कि आप जो है इस पोलियो वायरस के हवाले से नाज़रीन को इस्लाह फराहम करें, क्योंकि आप एक बहुत जानी मानी हस्ती हैं। आपका माशाल्लाह बहुत खिदमात है हेल्थ से रिलेटेड, और आप MNA भी रह चुके हैं 3 दफ़ा, आपने मुझे बताया, और लोग नाज़रीन जानते हैं। तो हाजी साहब ये बताइएगा कि ये वायरस ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी क्या वजूहात हैं? फिर बेशतर जो चीज़ें उस पर आगे चल के बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं सबसे पहले तो मेट्रो TV 1 को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मुहिम के दौरान आपने ये प्रोग्राम रखा है, और आपने भी इल्तमास की और दरख्वास्त की। मैं भी इल्तिजा और दरख्वास्त करता हूँ अपने तमाम पाकिस्तानियों को कि खुदा के वास्ते अपने बच्चे के आप कातिल न बने। बेशक, क्योंकि बच्चा खूबसूरत है और आपकी तरफ पैदल चल के दौड़ के आ रहा और अचानक गिर जाता है, और ये नाकाबिल इलाज मर्ज है, इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मुझसे मुख्तलिफ रेडियो वाले, टेलीविज़न वाले, ताकि दूर दूर तक पैगाम पहुँचाया जाए, प्रोग्राम ने किए हैं। असल में पूरी दुनिया को तशवीश थी कि पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। उस वक्त 3 कंट्रीज़ थी, ठीक है, एक नाइजीरिया भी शामिल थी, ठीक है, बाकी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं। जब ऐसी कोई आलमी सतह की मीटिंग होती है तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे को अलग बिठा दिया जाता है, ये तासुर देने के लिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल and you have till yet not eradicated polio from your country. Oh my God, हाजी साहब कता कलामी के लिए माफ़ी। यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है, हम आके बात कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब वहीं से बात जो है वो पूरी करते हैं जहां से छोड़ के गए थे अधूरी। आपने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह गया है पोलियो वायरस, और यहाँ पर जब भी कहीं जाते हैं दूसरे सेमिनार्स में तो इन दोनों ममालिक के जो सैनिटर्स होते हैं उनको अलग बिठाया जाता है। यहाँ से हमने बात अधूरी छोड़ी थी। हाँ बिल्कुल सही आपने फरमाया। एक और बात यह है कि 57 इस्लामी मुल्क हैं जी, 55 मुल्क यही वैक्सीनेशन और यही कतरे पिलाकर पोलियो से आज़ाद हो चुके हैं। ये मिसाल सामने रखें, फतवा देने वाले लोग जो हैं वो सोचें कि ईरान है, सऊदी अरब है, तुर्की है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, यूएई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब उन्होंने यही कतरे पिलाए हैं और यही वैक्सीन लगाई है और पोलियो से पाक हो चुके हैं, तो वाई शुड नॉट वी ऑल्सो वी डू दिस। फिर मैं उनसे कहता था 10, 12, 15 साल से इस शोबे को, ये असल में मुझे इसका चेयरमैन एजाज़ी चेयरमैनशिप है। बनाने से पहले यूनिसेफ और WHO ने यहाँ रोटरी क्लब से मुशावरत की, ठीक है, और उनका कि एक आलिम टाइप का आदमी हो, हाँ हेल्थ वर्कर हो। मैं सूबे में हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, जी माशाल्लाह, और एक सोशल वर्कर हो, तो उसको आप इसका चेयरमैन बनाएं। तो मुझे चेयरमैन बनाया। चेयरमैन मेरे बनने से पहले इन सब इदारों की मेहनत से, नॉट ओनली माई सेल्फ, इन सब इदारों की मेहनत की वजह से अब पाकिस्तान में हज़ारों की जगह सैकड़ों की तरह जगह दर्जनों, और अब इक्का दुक्का केसेस होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन इन्फ्लक्स होता है कराची में, हैदराबाद में, जामशोरों में। तो ज़ाहिर है कि वो वहाँ से कैरियर बनकर आते हैं। और कैरियर की बात है तो जब एक मरतबा आसिफ जरदारी साहब सदर थे, चाइना गए, तो चाइना के प्रेसिडेंट ने 21 अफराद की लिस्ट दी कि आपके यहाँ से लोग आए थे और हमने उनकी खिदमत की, लेकिन वो पोलियो कैरियर थे। 21 आदमी हमारे माजूर हो चुके हैं। तो देखिए ना, जो बहस कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मैं उनको बहुत पहले से कहता था एक दिन वक्त आएगा कि हज और उम्रे पे जाएंगे तो पोलियो के कतरे पिए बगैर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकेंगे, और वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल, ब्रेक का वक्त भी आ चुका है हाजी साहब। हम लोग जाते हैं ब्रेक के जानिब, आप लोग कहीं जाएगा वहाँ देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब फरमाइएगा कि लोग जो कतरे नहीं पिलवाते अपने बच्चों को, अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ एक तो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, और जो बातें करते हैं कि इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, और ये भी इंकशाफ आता है कि ये जो पहले जो कतरे आया करते थे वो किसी और ममालिक से, मतलब जो नॉन मुस्लिम लोग थे वो लोग बनाते थे, अब तो मुस्लिम कंट्रीज से आ रहे हैं। इस पर भी रोशनी डालिएगा जी। देखिए, जिस तरह के भी एतराज़ आए उनको तहम्मुल से सुना गया और वो सब शिकायतें दूर हो गई। मसलन एक तो कतरे बाहर से गैर मुस्लिम मुल्क से आते थे, ये पॉइंट आउट किया गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंडोनेशिया से बनकर आ रहे हैं, तो ये भी विवाद ख़त्म हो गई। ठीक है। दूसरी बात यह कि एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उलमा भी थे, डॉक्टर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, ये फ़कीर भी था। उन्होंने कहा कि ये जो पोलियो का जो वायरस पिलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए वैक्सीन है, इसमें ये नहीं लिखा है कि इसके इंग्रेडिएंट्स, तरकीब अज्जा क्या है, ठीक है, और क्या शिकायत है। तो उन्होंने कहा कि डेट ऑफ एक्सपायरी भी नहीं लिखी हुई है। तो मैंने फिर WHO वालों से कहा, जो हमारी मदद के लिए मौजूद थे, सारे लोगों को एक एक वैक्सीन दे दो। ठीक है, दे दी उन्होंने। मैंने कहा अब देखिए इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, तो उन्होंने कहा लिखे हुए हैं। लास्ट डेट यानी एक्सपायरी की डेट लिखी है, तो उन्होंने कहा लिखी है। और मैंने कहा एक इसमें दायरा गोल छोटा सा है, जब ये दवा एक्सपायर हो जाती है
تو اس جگہ پر کا کلر بدل جاتا ہے، مینس کہ ناؤ اٹ از ناٹ یوزیبل. اوکے. وہ چپ ہو گئے، مان گئے، مطمئن ہو گئے. جیسے جتنے بھی ایسے سوالات تھے اس کے جوابات میں نے بھی دیے اور لوگوں نے بھی دیے. اور اب آپ دیکھیں نا، یہی لوگ جو منع کرتے ہیں یہ سب عمرے پہ بھی جاتے ہیں، بالکل حج پہ بھی جاتے ہیں، لائن میں لگا کر 2 قطرے پلانے ہوتے ہیں. کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا کہ یہ جائز نہیں ہے. اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر اس میں ایسی کوئی چیز شامل ہے جس سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوگی تو بنگلہ دیش جو ہے اس کا گروتھ ریٹ ہم سے زیادہ ہے جی. اور پولیو ختم کر چکا ہے بالکل. یہی چیزیں پلا کر. تو ایسا نہیں ہے. میں نے ابھی کہا تھا کہ 57 میں سے 55 اسلامی ملک اس کو ختم کر چکے ہیں. تو اس پر بحث کرنے کے بجائے جس کو دیانتداری سے سمجھ میں نہ آئے وہ کسی طرح ہم سے رابطہ کر کے اردو، انگلش، ہندی، پشتو میں اسلام آباد ڈکلیریشن جس کو فائنل میں نے کیا تھا، دستخط میرے اس میں ہیں، ماشاءاللہ. باقی بڑے بڑے لوگوں کے بھی ہیں نام، تو اس کو آپ پڑھ لیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے میں اعلان کریں، وعظ و تقریر میں اعلان کریں، اس قطرے میں کوئی نقصان دہ اجزاء نہیں ہیں اور یہ پلائیں. اور 5 وصال سے پہلے والے کو ایک مرتبہ پلا چکے ہیں اور دوسری مہم چل رہی ہے، دوبارہ پلائیں. تیسری مہم چل رہی ہے، تیسری مرتبہ پلائیں. اور اس میں بڑے لوگوں کو بھی پینے میں کوئی نقصان نہیں ہے. جب یہ بہت زوروں میں مہم چل رہی تھی، ایئرپورٹ پہ میں جاتا تھا، وہاں کاؤنٹر بنا ہوا ہے روٹری کا، ادھر جاتا تھا. بولا بھائی صاحب آپ کو تو نہیں پینا ہے. میں نے کہا نہیں، میں لوگوں کے سامنے پیوں گا تو لوگوں کو شعور بیدار ہوگا. بے شک. تو مجھے بھی کلب پہ آپ قطرے پلائیں. جتنے بھی اللہ کے فضل سے حج کیے، جتنے بھی عمرے کیے، سب موقع پر لائن میں لگ کر یہ پی لیتے ہیں. تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو ہماری ہے اس نے اس کو میزبانی کی تھی اور سعودی عرب سے، مصر سے، پاکستان کے ہر حصے سے بڑے بڑے اسکالرز آئے تھے، سائنٹسٹ بھی آئے تھے اور سب نے یہ اسلام آباد ڈکلیریشن پہ دستخط کیے ہیں. تو اس لیے جو بھی فتویٰ پہلے دیتے تھے، جب سے اس کمیٹی کا اعزازی سربراہ مجھے بنایا گیا ہے الحمدللہ. تو میں الحمدللہ ان کے پاس چلا جاتا ہوں، فون پہ بات کر لیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ایسا بس ٹھیک ہے، اب ہمیں جو شک تھا وہ دور ہو گیا. تو اس لیے یہ مہم کے دوران کوئی بھی ٹیم آتی ہے ان کا آپ ویلکم کریں، بالکل. استقبال کریں. ان پر فائرنگ کرنا، ان کے ساتھ آنے والے پولیس کو فائر کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اگر بچہ آپ کے قطرے نہ پلانے سے پوری زندگی معذور رہے گا تو یہ ایک سوال ہے جو آپ کو میدان محشر میں پوچھا جائے گا بے شک. کہ یہ جو بچہ آپ کو دیا تھا اللہ نے، یہ بچہ سلامت تھا، جی. اس نے پوری زندگی معذوری میں گزاری. اینڈ یو آر ریسپانسبل فار دیٹ جسٹ فار 2 drops. بالکل. تو 2 drops آپ ان کو پلائیں. لٹریچر ہم سے منگوائیں، آپ کو لٹریچر کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی، بذریعہ ڈاک آپ کو بھیج دیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی. اس کے علاوہ جیسے کوئٹہ ہے، پشاور ہے، بانسیرا ہے، پیر بانکی شریف ہے، کوئٹہ کے اطراف کے علاقے ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، لاہور اور کراچی کے ہر ایسے پروگرام میں کی نوٹ آخری ایڈریس میرا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ روٹری نے اور اس کی پوری ٹیم نے پورا سال یہ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. اب میں رمضان میں درجنوں ٹیلی ویژنس پہ گیا تو رمضان کا ٹاپک تو کوئی اور ہوتا تھا، لیکن یہ پیغام ضرور رہتا تھا، اپنی اولاد پر رحم کرو، اس کو معذوری سے بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی معذوری کا خیال کریں
اور بعد میں رونے سے کچھ نہیں ہوگا. پہلے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, آپ کو ٹیلی ویژن کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی ہے, اور آپ کو جمعے کو مسجد کی لاؤڈ سپیکر سے سمجھائی جا رہی ہے. پہلے ہم پرچہ بھیجتے تھے نا کہ 2 قطرے پولیو کے پلانے کے لیے اس مہم کے دوران کہیں, تو امام کا فون آتا تھا. بھائی صاحب اس کا کیا مطلب ہے, یہ پولیو کیا ہے, یہ ویکسین کیا ہے. اب کوئی فون نہیں آتا. ایوری بڈی از مینٹلی پریپیئرڈ کہ ہاں یہ قطرے پلا دینے چاہیے. تو یہ مہم چلانی چاہیے. اور آپ کا یہ پروگرام کرنا, یہ پروگرام کے علاوہ یہ نیکی بھی ہے, سعادت کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا. آمین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو جن کو شک شبہ ہے ان کو میں حدیث سنانا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی بات کو سنے اور تصدیق کیے بغیر آگے پھیلاتا رہے. آپ تصدیق کریں, آگے نہ پھیلائیں. اور ظاہر ہے کہ اس پر جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ کچھ ضد میں ہیں, کچھ انتہا پسندی میں ہیں, کچھ لوگ ابھی تک سادگی میں ہیں اور وہ اس کام کو کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی خاطر دیکھیے, آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا, کہ پاکستان نہ بنتا تو انڈیوائیڈڈ انڈیا میں کونسلر نہیں بن سکتا تھا. جی. میں انڈیوائیڈڈ انڈیا میں 3 مرتبہ MNA نہیں بن سکتا تھا. بالکل. میں 4 فیڈرل منسٹریز کا منسٹر نہیں بن سکتا تھا. ایک صوبائی منسٹری کا منسٹر نہیں بن سکتا تھا. اٹ از آل ڈیو ٹو پاکستان. اور یہ نعمت ہمیں ملی ہے 27ویں شب کی رمضان میں. اس لیے آپ اس نعمت کی قدر کریں. جو لوگ گورنر, چیف منسٹر, جو چیف سیکرٹری, IG بنے ہوئے ہیں, پاکستان نہ بنتا, اس میں کوئی سپاہی ہوتا, کوئی کلرک ہوتا, کوئی LDC ہوتا, کوئی UDC ہوتا. جو ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں, all are due to پاکستان. تو قائد اعظم کا اور ان کے رفقا کا احترام بھی کریں. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سامنے قائد اعظم کا مزار ہے, اس کے نیچے میوزیم جو ہے اس کے بنانے کا فیصلہ بھی 40 سال گزر چکے تھے. ماشاءاللہ. قائد قائد اعظم کے صوفے, ٹیبل, کرسی, ڈرائنگ روم, ڈائننگ ٹیبل, اور وہ ویئر ہاؤس میں رکھے تھے. اوکے. میری پہلی صدارت میٹنگ جب ہوئی منسٹری میں, ہاؤسنگ ورکس, ماحولیات میں, تو میں نے پوچھا, بولا وہ پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ جاپان سے کوئی ماہر آئے گا. تو میں نے کہا 1 منٹ, کوئی پاکستانی میوزیم بنانے والا ماہر نہیں ہے؟ بولا ہے. ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا. میں تمام پاکستان کے میوزیم کا ڈائریکٹر جنرل ہوں. اوکے. میں میں چیلنج قبول کرتا ہوں, کسی جاپانی ماہر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کو میں نے کہا 25 دسمبر 87 کو مجھے افتتاح کرنا ہے, اور مجھے پتا تھا ہر کام میں تھوڑی دیر ہوتی ہے. جی. تو 23 مارچ 88 کو آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے اس میں بورڈ لگا ہوا ہے. اللہ نے مجھے سعادت دی, اور یہ پورا گرین باغ جو ہے, جنیجو صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, محمد خان جنیجو, شریف ترین پرائم منسٹرز میں سے ایک. تو ماشاءاللہ ان کو بتایا, ان کو لے آئے, ان کا نشان بنا دیں آپ. اور زیر نظامی جو DGKDA تھے, پھر سر سید یونیورسٹی کے چانسلر تھے, ان کو میں نے کہا بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں. ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بنا دیتے ہیں. نقشہ بنا دیا, منظور ہو گیا. گورنر, چیف منسٹر, پرائم منسٹر آئے, پھر کابینہ میں لے گئے, وہاں بھی تھوڑی تھوڑی سلائٹ امینڈمنٹس کے ساتھ منظور بھی ہو گئی, اور کام بھی شروع ہو گیا. اور کمپلیٹ کام شروع جنیجو کے پیریڈ میں ہوا, لیکن کمپلیٹ پرویز مشرف, جنرل پرویز مشرف کے پیریڈ میں ہوا. لیکن کراچی کے بالکل وسط میں کئی ایکڑ کی گرینری کا تحفہ دینے کی سعادت جنیجو صاحب کو حاصل ہوئی. اور یہ بات ان کے ذہن میں ڈال کر آگے بڑھانے کا
سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی صاحب یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا۔ ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح۔ بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جان۔ حاجی صاحب آپ نے فرمایا کہ کچھ ٹائم پہلے جو ہے بہت زیادہ فتوے آ جایا کرتے تھے پولیو سے شکوک و شبہات میں، لیکن اب الحمدللہ کیا جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب فتوے وغیرہ آتے ہیں یا اس میں بہت کمی آ گئی ہے؟ بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، یعنی اگر میں بہت محتاط بھی کہوں تو 95% تک کمی آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک دوسری بات یہ کہ تمام فتاوی پازیٹیو جو فیور میں آئے ہیں ان کو جمع کر کے روٹری کلب اور دوسرے ادارے چھاپ کر اداروں کو بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فتویٰ دینے والا سوچے گا کہ میرے استاد نے تو یہ فتویٰ دیا ہے، بالکل۔ اب میں کیسے فتویٰ دوں خلاف؟ انگلش میں، اردو میں، لوکل زبانوں میں اس فتوے کو پرنٹ کر کے ان تک بھیجا جاتا ہے۔ اس سے پڑھ کر اور اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کا نام دیکھ کر، اب جیسے ابھی جو میں نے اسلام آباد ڈکلیریشن کا نام لیا تو اس میں سائن کرنے والوں میں مفتی محمد رفیع عثمانی بھی ہیں، ماشاءاللہ، مولانا سمیع الحق بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ ظاہر ہے مجھ سے بھی ایک عرصے سے وابستہ ہیں، تعلق ہے، دستخط کرتے ہیں، پھر پریزنٹیشن میں دے رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ رک جاتے ہیں، اور پھر ان کو اویئرنیس ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے۔ میں نے کچھ شہروں کے نام لیے، اب جیسے امید ہے انشاءاللہ کہ اگست میں کوئٹہ یعنی پورے بلوچستان کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ بالکل، اچھا، جمع کر کے سارے جو پاکستان بھر سے مہمان آتے ہیں، جو اسپیکر ہوتے ہیں، وہ سب سیرینا ہوٹل 5 اسٹار میں ٹھہرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں نہیں ٹھہرتا۔ میں نے کہا نہیں، یہ پیسہ اس کام کے لیے نہیں ہے، میں فارمر فیڈرل منسٹر رہا ہوں تو مجھے فیڈرل لاج میں ٹھہرنے کی اجازت ہے، اس کا معمولی کرایہ ہے، اس میں ایک چھوٹا کمیٹی روم ہے اور ایک بڑا ڈرائنگ روم ہے، سب کو میں جواب دے دیتا ہوں اور بہت سستا کھانا مل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ وہاں ٹھہریں، میں نے کہا آپ وہاں ٹھہریں، میں سمپل آدمی ہوں اور سمپلسٹی میں ہی اپنا وقت گزارنا چاہتا ہوں، تو یہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ، کہ دیر سویر صحیح، لیکن اب فتوے کا یہ رجحان جو ہے وہ الحمدللہ کم ہو گیا ہے۔ بالکل۔ حاجی صاحب عوام میں کتنا شعور بیدار ہو گیا ہے، خاص طور پہ ہمارے جو جیسے خیبر پختونخوا ہے، ان جگہوں پہ جہاں پر اویئرنیس کی کمی ہے، وہاں پر کیا سمجھتے ہیں، وہاں پر شعور بیدار ہو گیا ہے؟ اصل جتنی ٹیلی ویژن کی، یونیورسٹیز کی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے ذرا رسائی کم ہے نا، وہاں ابھی تک یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اور دیٹ از وائی آلسو ان افغانستان تو ظاہر ہے وہاں تعلیمی ادارے توڑ پھوڑ کر دیے جاتے ہیں، تو یہ اس میں ہر حکومت، کسی ایک کی بات نہیں ہے، ہر حکومت اپنا رول پلے کر رہی ہے، عالمی ادارے رول پلے کر رہے ہیں۔ ایک آپ نے بات کی تھی تو وہ میں اس وقت بھول گیا تھا جی کہ مائکروسافٹ والے اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ جی، بات یہ کہ یہ اگر آپ پاکستان کے لوگ امریکہ جائیں گے، لندن جائیں گے، ساؤتھ افریقہ جائیں گے اور وہ کیریئر ہوں گے تو وہاں سے پھر امریکہ تک پہنچ جائیں گے، وہاں سے لوگ پھر انگلینڈ میں لے جائیں گے، جی جی جی، تو پوری دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے اور فار دیئر اون سیفٹی اوکے، خرچ کرتا۔ WHO تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، تو 3 مرتبہ پولیو کی اس مہم کے دوران ایک اعزازی رول ادا کرنے کی وجہ سے 3 روٹری کلب انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ آ چکے ہیں پاکستان میں، اور تینوں نے وہاں سے کہہ دیا تھا کہ ہماری ایک ملاقات حاجی صاحب سے ضرور کرانا۔ ماشاءاللہ، تو میرے سے ملنے آئے، مجھے انہوں نے اعترافی شیلڈ دی۔ شیلڈ تو ایک ٹوکن چیز ہے، اصل تو اللہ کے طرف سے اجر ملے گا، بے شک، اسی پہ ہمیں انحصار کرنا چاہیے۔ ابھی اس مہم کے لیے تھوڑے دن پہلے
PC میں پروگرام ہوا تھا تو آخری خطاب وہاں بھی میرا ہی ہوا تھا کہ بھائی آپ سوال جواب بھی کریں اور آپ ساری بات مہم کو چلائیں. اور انہوں نے کہا بھی کہ ہم جب جاتے ہیں لاہور اور پنڈی اور کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں ہائی صاحب نہیں ٹھہرتے. سارا کہ ان کی ٹینڈنسی ہے اور ان کے دوست احباب اتنے ہیں کہ ان کے ٹھہرنے کے لیے آسانیاں ہیں. تو بہرحال اللہ سے میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے ذریعے علماء کو بھی کہ آپ مساجد میں بھی گاہے بگاہے اس کا اعلان جمعے کی نماز کے بعد 1 منٹ کی اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ پاکستان سے اور افغانستان سے یہ پولیو کا خاتمہ ہو جائے. ادروائز ہمارے بچے سب کا مستقبل ڈینجر ہوگا. میں ایسی فلمیں دیکھ چکا ہوں جو وہاں دکھائی جاتی ہے پروگراموں میں. ایک بچہ کھیل رہا ہے, سب کچھ ہے, اور آتے آتے اچانک گر جاتا ہے, اور یہ لائف ٹائم معذوری ہے. بے شک اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے. تو بہت آپ کے ٹیلی ویژن نے ایک جامع طور پر پروگرام چلایا. اس کو جتنا بھی ریپیٹ ہو سکے اس مہم کے دوران تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا ہوگا اور لوگ اس سے بچیں گے. تو حاجی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ جو PC ہوٹل کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر سیمینارز کا انعقاد کیا گیا اور آپ نے وہاں پر بتایا لوگوں کو اصلاح فراہم کی. جو یہ ہمارے جو جس طرح سے خیبر پختونخوا ہے, اس طرح کی جو ہمارے شہر ہیں چھوٹے چھوٹے جہاں پر اتنی زیادہ ہماری نہیں ہوتی, پہنچ نہیں ہوتی, وہاں پر بھی سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ جی ہاں, میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جیسے پشاور میں ہے نا تو صوبہ سرحد کے سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. پھر سب کو آنا ممکن نہیں ہوتا تو مانسیرا میں پروگرام کر لیا, وہاں میں چلا گیا. اچھا. پھر پیر مان کی شریف نوشیرہ کے پاس ہے, وہاں مجھے وہ جہاں بھی کہتے ہیں مجھے اپنے دوست سمجھاتے بھی ہیں بھائی صاحب ذرا ڈینجرس علاقے ہیں. میں نے کہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر کا قول ہے کہ ہماری زندگی کا محافظ جو ہے وہ ہماری موت ہے جو اپنے سے پہلے کسی کو آنے نہیں دے گی. بے شک. تو یہ پورا یقین رکھیں اللہ پر, جا کر کام کریں, خدمت کریں. اور جس کو موت آنی ہے, ابھی کورونا آیا تھا, جی ایسے لوگ جن کو میں 10 سال تک سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کا وصال ہو جائے گا, اللہ اکبر, اچانک چلے گئے, 4-5 دن میں چلے گئے, کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی. ابھی پرسوں میں سوئے میں تھا, ایک بندہ کینیڈا میں تھا, یہاں سا تھے, ٹھیک تھا, گاڑی چلا رہا تھا, گاڑی چلانے کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا, بے شک. گاڑی تیز ہو گئی, ٹکرا گئی, وہ وہیں مر گیا. زندگی اور موت تو حاجی صاحب آپ نے وجہ فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. آپ اس طریقے سے اچھے کام کرتے رہیں, اصلاح فراہم کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. جی ناظرین, یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم, لیکن آپ لوگوں کو جیسے ہم نے پورا پروگرام ڈیزائن کیا تھا, 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز جو ہے 19 جون سے 23 جون تک یہ جاری و ساری ہے مہم. اپنے بچوں کو 2 بوند جو زندگی کے ہیں قطرے بہت اہم, اپنے بچوں کو لازمی پلوائے, کیونکہ ناظرین فیصلہ آپ لوگوں نے آج کرنا ہے. اگر کل آپ کے بچے کو چلنا ہے تو اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.